اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31۔ اب اس میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیت پر مشتمل چھوٹی سی یہ سورہ ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے۔ سورہ فرقان سے لے کر لگاتار 8 سورے جو ہیں مکیات ہیں، اور صرف فرقان میں ہم نے حروف مقطعات نہیں دیکھے تھے، باقی 7 صورتوں میں ہاں حروف مقطعات ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے پچھلی سورہ پڑھی تھی عنکبوت، تقریباً وہی زمانہ نزول ہے جس زمانے میں عنکبوت نازل ہوئی ہے اسی زمانے میں لقمان نازل ہوئی ہے، لیکن لقمان پہلے نازل ہوئی ہے۔ عنکبوت کے ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ جب صحابہ کرام ایمان لے کر آ رہے تھے تو غلام ایمان لائے، پھر نوجوان جب نسلیں ایمان لا رہی تھی تو لوگوں میں تھوڑا سا ایک شیکی والا ماحول پیدا ہو گیا، ارے اب نوجوان بھی ایمان لے آئیں گے تو مطلب ہمارا تو اسٹرکچر ہی ہل جائے گا نا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا، اور پھر لوگ اپنے اپنا واسطہ دینے لگے کہ ہم تمہارے والدین، ہم نے تم کو پالا، ہم نے سب کچھ کیا تمہارے ساتھ، اور تم کسی دوسرے دین کے لیے اپنے دین کو بھی چھوڑ رہے ہو اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی چھوڑ رہے ہو۔ تو اسی کے متعلق سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری گائیڈ لائنز دی تھی کہ کس طرح سے والدین کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی کے متعلق یہاں پر اسی زمانہ نزول میں نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے پر اگر آمادہ کر دیں والدین تو تم ان کے احکامات کو ریفیوز کر سکتے ہو، ہے نا۔ تو یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنز اس سورے میں بھی دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے توڑ کے پڑھے جانے والے حروف الف لام میم، تینوں کو الگ الگ جدا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ دیکھیں شروعات جو ہو رہی ہے نا، آلموسٹ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کا بگننگ پڑھا تھا، بالکل آلموسٹ ایسے ہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی طرز کا کچھ یہاں پر شروعات ہو رہی ہے۔ تلکا یہ آیات الکتاب الحکیم، آیتیں ہیں کتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی، یعنی قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدن و رحمتن للمحسنین، ہدن ہدایت ہے، و رحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے۔ اب محسنین کون ہے؟ آیت نمبر 4 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الف لام میم یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی، اور سارا کنٹینیوشن میں دیکھیں 2 کے اوپر بھی لا لکھا ہوا ہے، 3 کے اوپر بھی لا لکھا ہوا ہے، تو ساری آیتیں ایک دوسرے کے ربط میں چل رہی ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، وہ رحمتن رحمت ہے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے۔ اب آیت نمبر 3 کا کنٹینیوشن، محسنین کون ہے؟ آیت نمبر 4، الذین وہ لوگ جو یقیمون یا وہ وانصب قیمہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وَيُؤْتُونَ اور یا وہ وانصب عطا کرتے ہیں دیتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، وہم اور ہم وہ سب بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ سب یوقنون یا وہ وانصب وقنا یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، علی پر، ھدی ہدایت، من ربہم ان کے رب سے، یعنی ان کے رب کی طرف سے، من سے ربی رب، ہم ان کے ان سب کے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ، ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت ہے، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، یعنی حکمت والے کتاب کی، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اب ہم نے پڑھا تھا ھدی للمتقین، اس سے بلند درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ھدی و رحمت للمحسنین، احسان کا درجہ جو ہے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے،
اور یہ ہمیں حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام حدیث سکھانے کے لیے آئے تھے، اسلام، ایمان اور احسان، تو اسلام کے لیے بتایا اللہ جبریل علیہ السلام نے جو ہمارے 5 ارکان ہیں. سب کو پتا ہے نا 5 ارکان کیا کیا اسلام کے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 پلرز ہے نا. تو یہ اسلام ہے. تو یہ بیسک چیز ہے، یہ فنڈامنٹل ہے جس کو ہر مسلم کو فالو کرنا ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز اسکپ کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چھوڑ دے. اس سے ذرا ہائر لیول ہے ایمان. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل، دونوں. اللہ پر ایمان اور اللہ کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہے، اس پر اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، وہ اللہ پر ایمان ہو گیا. پھر اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، فرشتوں پر، اور پھر تقدیر پر، قدر پر ایمان لانا ہے. اور ساری جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باسی بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ تھا ایمان. پھر پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ما احسان، احسان کیا ہے، حسن کیا ہے؟ تو پھر جبریل علیہ السلام خود سکھاتے ہیں احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ بندہ، کم درجے کا احسان یہ ہے کہ جب بندہ کوئی عبادت کر رہا ہو تو اسے کیا رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور ہائر درجے کا یعنی ٹاپ موسٹ لیول جو ایمان ہے، احسان ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرا. یعنی سب سے اونچا درجہ ہے جو کہ صحابہ اکرام جس درجے پر پہنچ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہدی للمتقین، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان تقوی والوں کے لیے. یہاں پر ون مور تھنگ، رحمت ہے کن کے لیے؟ محسنین کے لیے. ہدایت تو ہے ہی، ساتھ میں وہ رحمت کا باعث بن جائے گی ان کے لیے جو کہ احسان کے درجے پر پہنچ جائیں. تو the level of Islam is the lowest level اور the middle level is ایمان. پھر اس کے بعد the uppermost level is احسان. تو اسلام، ایمان، احسان. اسلام کے جو ارکان ہیں 5، اگر اس پہ کوئی اس کو فالو نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہائر درجہ آتا ہے. جب اسلام جو ہے نا دل پر ٹھک جاتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان جب دل کے بعد رچ بس جاتا ہے نا ہمارے سارے وجود میں، تو وہ احسان بن جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو احسان کرنے والے ہیں، ہم جنرلی اس کا ترجمہ نیکوکار کر دیتے ہیں، ہے نا. تو لیکن وہ حدیث جبریل سے احسان کی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے کہ جو اپنی عبادتوں میں اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہیں، کہ ہر وہ کام جو میں کر رہی ہوں اس کا اللہ سبحانہ وتعالی عینی شاہد ہے نا، گواہ ہے. اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ کہ میں اللہ ہی کو دیکھ کر اپنی ساری عبادتیں کر رہی ہوں. اور یہ جو محسنین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. وہی تمام چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں محسنین اور متقین کے تمام صفات میں ہیں. اور یہ ان کا اجر ہے کیا کہ ان کو، ایسے لوگوں کو جو یہ سارے کام کر لیں، اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور پھر نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یعنی اپنے نفسوں کا تزکیہ کریں، اپنے روح کو پیوریفائی کریں، ایز ویل ایز اپنے مال کو پیوریفائی کریں، ہے نا. اپنے مال کو بھی پاک کر لیں، اپنی روحوں کو بھی پاک کر لیں. کیوں پاک کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بالآخر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں آخرت میں اللہ سے ملنا ہے. تو اس یقین کی وجہ سے وہ سارے کاموں کو پختہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت لکھ دی گئی ان کے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. اور فلاح کی ڈیفینیشن ہم پچھلی سوروں میں پڑھ چکے کہ جس کو جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کیا ہے؟ مفلح، فلاح ہے، مفلح ہے، فلاح پانے والا. چل شاہین آپ ریپیٹ کرو، دیکھے بغیر ٹرائی کرو، ویری سمپل آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَمِنَ النَّاسِ، اور من سے، الناسی لوگوں، اور لوگوں میں سے، من جو، یشتری یا وہ، شریا خریدتا ہے، لہون کھیل تماشے کی، الحدیث باتیں، لیضل لی تاکہ یا وہ، دلہ گمراہ کر دے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، عن سے سبیل راستہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، ویتخذها ہزوا
و اور یا وہ یتخذہ وہ بناتا ہے ہاں اس کو ہزوا مذاق ٹھٹا اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور لوگوں میں سے وہ ہے جو خریدتا ہے کھیل تماشے کی باتیں تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور وہ بناتا ہے اس کو مذاق ہنسی مذاق یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. آیت نمبر 7 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اذا جب تتلا ہاں تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہیں. یہ دیکھیں تا کا ترجمہ وہ تو نہیں کریں گے. آیات جو ہے آیات ہے نا آیات فیمنن ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ کریں گے. وَإِذَا اور جب تا وہ تلا تلاوت کی جاتی ہے تالاما تلاوت کی جاتی ہے علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں واللہ اور واللہ واو لامیہ واللہ یعنی وہ پھر جاتا ہے مستکبرن تکبر کرتے ہوئے کأن لم کأن جیسے کہ لم نہیں یسمع یا وہ سمع سنا ہے ہاں اس نے کأنہ فی اذنیہ کأنہ جیسے کہ فی اذنیہ اس کے کانوں میں اذنی دو کانوں میں اذنینی ہے ایکچولی وہ نہیں ہاں دونوں کانوں میں اس کے دونوں کانوں میں وقرن بوجھ فبشرہ پھر بشر خوشخبری دے دو اس کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی. ایک منٹ رک جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں سے جو خریدتا ہے لہو الحدیث. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر وہ باتیں اثر انداز ہوتی تھی کیونکہ قرآن یہ انسانی کتاب نہیں یہ کلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جو سنتا ہے اس کے اوپر اثر کرتی ہیں یہ باتیں. تو کچھ لوگوں نے مکہ میں جو بڑے رؤسا اور سردار لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ باہر سے گانے بجانے والیاں اسٹوری ٹیلر جو ہوتے ہیں وہ سب کو بلا لیا باہر کی کنٹری سے تاکہ وہ لوگ آ کر اپنے گانے وانے بجانے میں ان لوگوں کو لگا لیں اور یہ قرآن کو چھوڑ دیں. یعنی کہ ان کو تو ایک مشغولیت چاہیے نا چاہے وہ ادھر سے ملے یا ادھر سے ملے. تو وہی ہم نے جو کل نہیں شعر آپ لوگوں کو بتایا تھا ہے نا کہ مست رکھو اسے فکر و ذکر صبح آگاہی میں اور اس کو مست کر دو ذکر خانقاہی میں. یعنی کہ اتنا اس کو مشغول کر دو یہ گانے بجانے میں کھیلوں میں. اب دیکھیں آپ کو یہ نہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے لوگ کیسے پاگل ہوئے ہوتے ہیں. مطلب کہ لوگ ایسا ہے کہ نمازیں چھوٹ جائیں ہماری لیکن ہمارا وہ میچ نہیں چھوٹنا چاہیے. ایک اس کی بولنگ اور ایک اس کی بیٹنگ نہیں چھوٹنی چاہیے. تو یہ سارا کیا ہے یہ لوگوں کو اس طرف مشغول کرنے کے لیے یہ سارے کیا کیے گئے ان لوگوں نے پلاننگز کی. اور یہ آج سے نہیں چل رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نظر بن حارث لے آیا تھا ان لوگوں کو کچھ گانے بجانے والیوں کو. وہ کیا کرتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو ان کو اس طرف مجبور کر دو کہ انسان کہیں سوچنے نہ بیٹھ جائے اپنی زندگی کا مقصد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہیں حق تو نہیں ہے کہیں ہم اس کے اوپر مطلب اس کو سن کے ہم صحیح راستے پر نہ آ جائے. تو ان لوگوں نے کیا خریدتے ہیں خریدتے ان دا سینس باقاعدہ پیسے دے دے کر یہ کام کرواتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز میں مشغول رکھو. تو یہ سوچتے اسپورٹ انڈسٹری ہے سنگنگ انڈسٹری ہے میوزک انڈسٹری کروڑوں اربوں روپے لوگ لگا رہے ہیں اس کے اوپر اپنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ کیا ہو اس طرف مشغول رہیں ان کو ذرا بھی فراغت نہ دے دیا جائے. اسی طرح سے جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی زندگی کے سکینڈلز لوگوں کو کتنا مزہ آتا ہے وہ سب سن کے. مجھے اس کی پوری حیات طیبہ پتہ ہے جیسے کہ میں اس کو سب جانتا ہوں اور مجھے اس کے بارے میں مجھے یہ سیلیبریٹی کے اگلا پچھلا سارا چٹھا پتا ہے اس کا سکینڈل پتا ہے اس کو کیا چیزیں پسند ہے اس کو کیا کلر پسند ہے. ابھی جو BTS چل رہا ہے کتنے مفتیان اکرام نے اس پہ فتوا لگا دیا حرام کا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ سارا کیا ہے یہ جو کورین وہ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں پتلے پتلے وہ لڑکیوں جیسے لڑکے ہیں ہاں I don't know the quantity تو جتنے بھی ہوں گے تو وہ مطلب کیوں مطلب یہ سب کیا ہے یہ لغو الحدیث ہے فضول باتیں ہیں لغو باتیں ہیں کھیل تماشا ہے
جن کو خرید کر مسلمانوں کو اس میں انوالو کر دیا گیا تاکہ وہ دین سے دور ہو جائیں اور کیا کریں، اللہ کے راستے سے کیا ہو جائیں، وہ گمراہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں نا بالکل برعکس ہیں۔ جن کے دلوں پر قرآن اترے گا نا ان پر کبھی میوزک اثر انداز نہیں ہوگی، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں میں مشغول کر لیا نا، قرآن ان کو کیا لگے گا جو آگے کی بات میں آ رہی ہے، خذونی وقرا، ان کے کانوں پر یہ بوجھ کی طرح اترتا ہے۔ کچھ آپ نے آج کی جنریشن کے بچے دیکھے ہوں گے کہ زیادہ دیر اگر قرآن کی تلاوت لگا دے نا، وہ بولتے ہیں بس بند کر دو، انف از انف، بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کانوں پر یہ بوجھ کی طرح اتر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے رات کو وہ لوگ میوزک سنتے ہیں اور گھنٹوں وہ سنتے رہیں گے، 2 2 3 3 بجے تک کانوں میں لگاتے ہیں، اور ان کو برا نہیں لگتا، وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر تھرکتے ہیں، مطلب باڈی ساتھ ساتھ موو کرتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بالکل وہ لغو الحدیث جو ہے نا، اس نے کیا کر لیا، قرآن کو ان کے کانوں پر ایک بوجھ کی طرح اتار دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لہو جو فضولیات ہے، کھیل تماشے ہیں، وہ انسان کو کیا کرتی ہیں، اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیتی ہیں، اور وہ بغیر علم کے ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ نہیں، ہم تو خالی کیا کر رہے ہیں، دیٹ از جسٹ فار امیوزمنٹ، تھوڑے سے انجوائمنٹ کے لیے ہمارے لیے نہیں، لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل پورا سیاہ ہو چکا ہوگا، پھر کتنی بھی ہدایت اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے، پھر وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے یہ لہو الحدیث، یہ کھیل تماشے انسان کو زندگی، اللہ کے جو زندگی کا مقصد ہے نا، اس سے غافل کر دیتے ہیں۔ انسان یہاں پر کھیل کود تماشے کرنے کے لیے نہیں آیا، جنت پڑی ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ وہاں زندگی، وہاں پر کہاں عبادتیں کرنی ہیں، وہاں کوئی سجدے نہیں کرنے، کوئی روزے نہیں رکھنے، تو کیا کریں گے؟ کھیل تماشے ہی کریں گے نا، لوگوں کے ساتھ انجوائے کریں گے، بات کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کریں گے، جنت کی سیر پر نکل جائیں گے، ہوا کھائیں گے، یہاں سے پتے توڑ لیں گے، وہاں سے وہاں سے پھل کھا رہے ہیں، یہاں سے خوشبوئیں عطر اور یہ لگا رہے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ انجوائے، یہی کام ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں کی زندگی کو اگر ہم دنیا میں کیا کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو، وقت کو صحیح جگہ پر انوالو کر لیں، زندگی کے مقصد کو اگر حاصل کر لیں، تو وہاں پر صرف وہاں پر لوگ چاہیں گے کہ یار بالکل صرف انجوائے کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو، ہاں نہیں تو وہاں کی زندگی کے لیے اللہ ہم کو ویسا موڈیفائی کرے گا، ایسا نہیں، کیونکہ ہم نئے سرے سے دوبارہ زندگی دی جائے گی نا ہمیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ہمارے دلوں میں سے پہلی بات یہ ساری جو نا ifs and buts یہ نکال دے گا، یہ کیوں ہو رہا ہے، نہیں کیوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، وہاں پر جو ہو رہا ہے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ہر چیز کو صرف وہاں پر انجوائے کرنا ہے، نہ سجدے کرنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ کھڑے ہو کے وضو کرنا ہے صبح میں فجر میں اٹھ کے، نہ اپنی نیندیں خراب کرنی ہے، سونا ہے، نو 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 عبادت، وہاں آرام کرو، انجوائے کرو، سونا ہے پورے دن سوتے رہو، جن کو سونا ہے بس سوئے، نعوذ باللہ۔ وہ جو یہ مولانا سے کسی نے پوچھا، وہ مولانا بتایا کہ جب حور آئے گی سامنے تو وہ 70,000 سال تک بیٹھ کے شخص دیکھتا رہے گا، یہ میری، دس از مائی پراپرٹی، یہ میری حور ہے، مطلب اس کو چونک جائے گا، اس کو خبر، مطلب وہ اتنا زیادہ اس میں کھو جائے گا دیکھتے دیکھتے کہ مطلب یہ میری ہو سکتی تھی کبھی، وہ اتنا مطلب کھو جائے گا، اور 70,000 سال تک اس کو یوں ہی دیکھتا رہے گا بیٹھے ہوئے۔ تو نعوذ باللہ، دیکھیں لوگوں کو پوچھنے والے کیا سوال کرتے ہیں کہ بس کیا خالی دیکھتے رہیں گے، آگے بھی کچھ ہوگا؟ سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا صرف دیکھتے ہی رہیں گے یا اس سے آگے بھی کچھ ہوگا؟ کہ بہت کچھ ہوگا، اور عورتوں کے لیے ان کے شوہر ہیں، عورتوں کے لیے ان کے شوہر ہیں، وہ دنیا جیسے شوہر نہیں رہیں گے، دنیا جیسے شوہر نہیں رہیں گے۔ دیکھیں نہیں اگر دونوں جنتی ہیں تو ادروائز کیا ہوگا کہ جن کی بیویاں رہ گئی ہیں، جن کے شوہر جہنم میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آنکھ سے بچاتے ہوئے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، وہ بھلے ہی کتنا بھی ظالم شوہر ہو،
وہ جنت میں اگر گیا نا ساتھ میں تو وہی اس کی بیوی رہے گی, ٹھیک ہے, لیکن کراہت محسوس نہیں ہوگی کہ لے دنیا میں بھی ملے اب یہاں پہ مل گئے. ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر ہم انجوائے کریں گے ایک دوسرے کی کمپنیز کو. تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ ہیں کنوارے ہی اپنی زندگیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. بہت ساری عورتیں ہیں ان کے بھی ساتھ کیا یہی معاملہ ہوتا ہے. ایک شوہر اس کی 4-4 5-5 بیویاں ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شوہر کو تو بہت ساری بیویاں دے دیں گے, لیکن ایک عورت ہے اس کے 2 ملٹیپل شوہر ہیں, ایک مرا, ایک سے ودوا ہو گئی یا کچھ ہو گیا, تو ابھی اس کو 2-3 شوہر ہو گئے. تو اب کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے زیادہ اخلاق میں ہائیسٹ تھا اس کو وہ والا دے دیں گے. اگر کسی عورت کے 3 شوہر, اب جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے 2 بار شی واز widowed 2 times, رائٹ, 2 شوہر آلریڈی ان کے فوت ہو چکے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا, تو ان دونوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ ملی. تو سوچے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت معاملہ کر رکھا ہے نا, کہ تم جو سب سے خلق میں اعلیٰ ہوگا, جو سب سے بہترین اخلاق رکھتا ہوگا, وہ شوہر تم کو دے دیا جائے گا. اور جو کنوارے تھے دنیا میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا کی کنواریوں سے جوڑا بنا دے گا. کچھ جوڑے ایسے ہوں گے کہ جن کے شوہر چلے گئے جہنم میں, بیویاں رہ گئی ہیں جنت میں. کچھ ایسے ہوں گے جن کے بیویاں جہنم میں چلی گئی جنت میں, تو ان لوگوں کو جوڑا بنا دیا جائے گا. تو کوئی اکیلے نہیں رہنے والا, سب کو کمپنی دی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور بہترین کمپنیز عطا کرے گا. تو یہاں پر ہاں کرنا چاہیے بالکل, کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں چلے جائیں, شوہر چاہے پڑے کہیں پہ بھی, ایسا نہیں ہے نا. بالکل دعا کرنا چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ اے عائشہ, جب سے مجھے پتا چلا نا جنت میں تم میری ساتھی ہو, مجھے تم سے محبت اور بڑھ گئی ہے. یعنی کہ مجھے پتا چلا, اللہ نے بتا دیا, کیونکہ جنت کی وہ سردار ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر لوگوں کو ملا دے گا. جو ایک فیملی کے لوگ ہیں دنیا میں, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا فرما دیں گے. کیونکہ دیکھیں خوشی جبھی خوشی بنتی ہے جب ہمارے گھر والے, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارے دوست و احباب, فرینڈ سب ساتھ ہوں, ہے نا. ہم دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کتنا انجوائے کرتے ہیں نا ہر خوشی کو. ہمارے فرینڈز ہیں, ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, جب ساتھ میں سب ہوں گے نا تو جنت کی خوشی اور ہوگی, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے, تو کیا کرنا ہے, تھوڑا سا سیکریفائس دنیا میں. اور دنیا کی زندگی, ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا کہ بعد الساعہ, کچھ گھنٹے کی زندگی ہے وہاں کے مقابلے میں. انسان وہاں پر جا کر دیکھے گا کہ یار اب اتنی سی زندگی, اتنا سا محنت کرنی تھی اور یہ نہیں کر پایا میں, اتنے سے سیکریفائز, اتنے کمپرومائز کرنے تھے, اتنے سے کچھ وقت کے لیے, اگر یہ میں کر لیتا تو کہاں کے کہاں درجے بلند ہو جاتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لہو الحدیث ہے, جو فضول لغویات ہے, ایسی چیزیں جو کہ کھیل تماشے میں انسان کے ذہن کو لگا دے, وہ کیا کرتی ہیں, اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنے سے کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیتوں کا نزول دلوں پر کر دے گا. یعنی پھر اس کا اثر ہم محسوس کریں گے اپنے دلوں پر. دیکھیں ایک دور ایسا تھا نا کہ میوزک سن کے بڑا مزہ آتا تھا, اب کراہت ہوتی ہے, اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیا چیز ہے, فضولیات ہے, نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے. گانوں کے ورڈز جو ہیں, ہے نا, الحمدللہ اللہ نے وہاں سے نکال کر یہاں پر لے آیا کہ اب یہ دور آ چکا ہے کہ کون نیا سیلیبریٹی آیا, کون کہاں رہا ہے, کون سی مووی ریلیز ہو رہی ہے, کچھ نہیں پتا چل. اللہ کا شکر ہے نا, الحمدللہ. تو یہ کیوں ہوا کہ تھوڑا سا ہم نے کھیل تماشوں کو اوائڈ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے پروٹیکٹ کیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل چاہا کہ جو ایسے ہوتے ہیں نا, جو کہانیوں کی محفلیں ہوتی ہیں, اس میں رسول اللہ کا دل کیا, ایک مرتبہ بچپن میں جانے کا دل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر گشی طاری کر دی, اور وہ وہیں راستے میں سو گئی. اور وہ جب وہ پوری محفل ختم ہو گئی نا, تب آنکھ کھلی, بیدار ہوئے صبح کے وقت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے پروٹیکشن کیوں کیے کہ نبی کے دل پر 2 مرتبہ ہوا ایسا, پھر ایک مرتبہ ڈھول تماشے ہو رہے تھے. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا بتانے کے لیے, یہ جو لہو الحدیث ہے, یہ جو کھیل تماشے کی جو باتیں ہیں نا, انسان کے جب دل پہ, کانوں پر گزرتی ہیں, اور دیکھیں سننے کے ہی یہاں پہ سماعت کی بات آ رہی ہے. دیکھیں سننا سب سے اہم ہے. ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ جو لوگ سنتے ہیں نصیحت کو, وہی کیا کریں گے, نصیحت, ہاں, ان کے دلوں پر وہ اثر کرے گی. اور جو سنیں گے ہی نہیں تو پھر, اور یہ سننا کیا ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو فضول باتیں ہیں, کھیل تماشے کی باتیں,
چاہے اسپورٹس ہو، چاہے سانگز ہو، چاہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ مائیں اپنی اولادوں کو نچواتی ہیں، ڈانس کرواتی ہیں، ان کے ویڈیوز بناتی ہیں اور پھر وائرل کرتی ہیں، ٹک ٹاک پہ لگاؤ، اس پہ لگاؤ، اس پہ لگاؤ، اور خوش ہوتے ہیں. ایک دور میں جس کو ایک ایپ سمجھا جاتا تھا، آج اس کو ایک فن، ایک آرٹ اور ایک پیشن کا نام دے کر نعوذ باللہ اس کو آگے چلایا جا رہا ہے. اور یہ نہیں سمجھ رہے یہ آگے جا کر کتنا نقصان دیں گی اولاد کا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کام کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کا کیا کر رہے ہیں، ویڈیو بنا بنا کر لوگوں میں وائرل کر رہے ہیں. تو آپ تو اس کو گناہ جاریہ کا باعث بنا رہے ہیں اس بچے کے لیے. کر رہی ہیں کہ نہیں مائیں آج کے دور میں کہ بیٹا تو ناچ، اور وہ ناچ رہی ہے اور پھر اس کو ویڈیو اپلوڈ 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، 100 لوگ، ایک تو وہ اپنے گناہ کا باعث. دوسری بات کہ وہ بچہ جب تک اس کے لوگ دیکھتے رہیں گے ویڈیو، اس کے لیے گناہ کا باعث بنے گا. وہ جس کے ابھی نامہ عمل کھلے بھی نہیں ہے، اس کے لیے گناہوں کے لیے ذریعہ بنا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ جو نا سوشل میڈیا اس بری طرح سے ہم کو جکڑ چکا ہے نا، اٹس اے ویب ورلڈ، جکڑ چکا ہے ہمیں. تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کیا کر دے گا، اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گا، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، ہمیں علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس میں جکڑ چکے، ہم نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ بنا دیتا ہے اس سے کھیل تماشا. ایسے لوگوں کے لیے کیسا ہے، دردناک، رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور جب ان لوگوں کو جو کھیل تماشے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پر جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے. تکبر ان دا سینس اچھی نہیں لگتی ان کو، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی. یہ ارے کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم اپنا وقت ضائع کریں. بند کرو، بہت 10 منٹ ہو گیا، بہت ہو گیا، انف. اب اس سے زیادہ نہیں سننا. 2 گھنٹے کی سورہ بقرہ سنیں گے، کہاں ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم. تو یہ ساری مستقبرن، تکبر کرتے ہوئے یہ لوگ آیتوں سے پھرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہی کچھ نہ ہو. اور یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، ان کے کانوں پر بوجھ بن کر اترتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. خوشخبری سنا دو ان دا سینس کہ تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، جن کے کانوں پر یہ آیتیں کیسی ہو رہی ہیں، بوجھ کی طرح اتر رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کا نور بنا دے، آنکھوں کا نور اور دلوں کی بہار بنا دے. اسی کے بالکل برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے برعکس یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہوا. ایک تو کتاب ہے، کتاب حکیم ہے، حکمت والی کتاب ہے، جس کے اندر صرف حکمت حکمت حکمت، اور وہ چیزیں ملیں گی جو زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ انسان کی دنیا کو بھی سنوار دیں گی، آخرت کو بھی سنوار دیں گی. اسی کے مقابلے میں ایک ہے لغو الحدیث، تو وہ کیا کر دے گی، انسان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے برعکس جو ایمان والے ہیں. آیت نمبر 8، انا بے شک الذین، وہ لوگ جو آمنو، وہ سب جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے عمل کیے ہیں نیک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، النعیم، نعمتوں والے. ٹھیک ہے، ایک باغ نہیں کہا، جنات، باغات ہیں نعمتوں والے. خالدین فیہا، آیت نمبر 9، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں کس میں، ان باغات میں. ہاں کی ضمیر جو ہے جنات کی طرف جا رہی ہے. ہمیشہ ہمیش رہیں گے، فیہا، اس میں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ کیسا ہے، سچا ہے، حق ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے. اور اللہ کیسا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق، آیت نمبر 10، خلق، تخلیق کیا، پیدا کیا، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، کوئی پلر نہیں ہے، ڈائریکٹ کھڑا ہوا ہے نا، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، تا تم، واؤ سب، رآ، دیکھتے ہو، ہاں اس کو، یعنی تم باقاعدہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تخلیق کیا، پیدا کیا آسمان کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے،
تم سب دیکھتے رہتے ہو اس کو، یعنی اس آسمان کو، یہاں کی زمین سماوات کی طرف ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور القا انڈیل دیا یعنی رکھ دیا، فی الارضی زمین میں، رواسیا پہاڑوں کو. رواسی اصل میں کہا جاتا ہے ایسے پہاڑ جو گڑے ہوئے ہیں، آدھے زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں. جیسے اینکر کس طرح سے گاڑ دیتا ہے تو اس سے کشتی ہلتی نہیں ہے، دور نہیں جاتی، اسی طرح سے اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. ان تمید بکم وبثا، ان کے تمیدہ کہ وہ تا وہ رواسی فیمنن ہے نا، تا وہ میدا ڈھلک جائے، بکم تمہارے ساتھ، کہ وہ ڈھلک نہ جائے تمہارے ساتھ، تمہیں لے کر نہ ڈھلک جائے. وبثا، اور بسا پھیلا دیا، فیہا اس میں کس میں، اس زمین میں، من کل دابہ ہر ایک جاندار، دابہ دال بابا، دابہ کہا جاتا ہے چلنے پھرنے والے ہر جاندار کو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور انزلہ نازل کیا نہ ہم نے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَأَنبَتْنَا پھر انبتا نباتات اگائی نہ ہم نے، فیہا اس میں کس میں، اس زمین میں، من کل زوجن کریم، من کلی ہر ایک کے، زوجن کریم ہاں جوڑے ہیں، بہت بہترین ان کے جوڑے ہیں، عمدہ ترین جوڑے ہیں. مطلب صرف انسانوں کے جوڑے نہیں ہیں، اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے ہیں. تخلیق کیا، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے، تم سب دیکھتے ہو اسے، اور رکھ دیا زمین میں پہاڑوں کو کہ وہ ڈھلک جائیں تم کو لے کر، اور کہ وہ ڈھلک نہ جائیں تمہیں لے کر، اور پھیلا دیا اس میں یعنی اس زمین میں ہر ایک جاندار کو، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پھر اگایا ہم نے اس میں اس زمین میں، من کل زوجن کریم ہر ایک قسم کے عمدہ جوڑے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب نے، پہلے ذرا آسمان پہ غور کرو، کیسے بغیر پلر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کا سارا آسمان کھڑا کر دیا. تم اس کو ہر وقت دیکھتے ہو، کوئی سپورٹ، کوئی پلر، کوئی ایسی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آسمان کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے سارا کا سارا آسمان تخلیق کر دیا. پھر زمین جو کہ ہر وقت کیا کر رہی ہے، موو کر رہی ہے، تو وہ انسان کو کیا کر سکتی تھی، لے کے ڈھلک جاتی، گرا دیتی. تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو جمانے کے لیے کیا کر دیا، پہاڑ رکھ دیا. اب یہ پہاڑ کیا ہے، بہت بڑے ہیلپرز ہیں، ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کو روک دیتے ہیں، ورنہ تو ہر وقت ارتھ کویک چلتے رہتے دنیا میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صرف زمین پر نہیں ہوتے پہاڑ، سمندروں میں بھی بہت گہرے گہرے پہاڑ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اوپر کچھ اتنا سا پہاڑ دکھ رہا ہوتا ہے، اور سمندر کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے پہاڑوں کی. وہ کس لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو زلزلے ہوتے ہیں نا، صرف پانی زمین پر نہیں آتے، پانی میں بھی آتے ہیں. یہ جو سونامی وغیرہ کیوں ہوتا ہے، سمندروں میں زلزلہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے. تو اللہ نے پہاڑوں کو ذریعہ بنا دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ڈھلک جائیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس زمین میں تمام قسم کے جاندار کو پھیلا دیا ہے نا. ایسا نہیں کہ ایک جگہ کانسنٹریٹ کر کے رکھ دیا، نہیں، پوری دنیا میں ہر جگہ آپ جائیں گے تو مختلف انواع و اقسام کے جاندار ملیں گے آپ کو. ہاں آسمان میں بھی ہے، آسمان میں بھی، ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ لوگ وہی ڈالتے اتنا پیریڈ بولے تو پہاڑ کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہے، تو اس وقت کچھ ایسا کان میں ہوتا ہے جیسے کچھ چوری چھپا رہا ہے. سیارے جو ہوتے ہیں نا، میٹیورائٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہاں وہ پل کرتی ہے، اسی لیے وہ وہاں سے تیزی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ سارے نا میٹیورائٹ جو کہ نہیں، ہم سنتے رہتے ہیں کہ زمین پر آسمان سے ایک میٹیورائٹ گر گیا، ایک وہ گر گیا، اوپر سے تودا گر گیا. یہ سب کیا رہتا ہے، یہ اوپر آسمان میں بھی بہت سارے زمین کے جیسے ٹکڑے گھومتے رہتے ہیں. تو یہ صرف اپنی زمین نہیں ہے، ایسی لاکھوں زمینیں ہیں جو دنیا میں، اور دنیا سے کافی بڑی. یہ تو دنیا ایک معمولی سی چھوٹی سی جگہ ہے، اللہ نے ایک کائنات کا جو نظام بنایا ہے، مطلب اٹ از امینس. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہکشاں ہوتی ہے، اور یہ جو وہ ہوتا ہے نا سارا کچھ، جو گیلیکسیز ہوتی ہیں، تو یہ ایک گیلیکسی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں. اور ایک ایک گیلیکسی میں کروڑوں کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے، سیارے، پلانٹس، اور یہ جو ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے
کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، پھر سارے قسم کے جانداروں کو زمین میں پھیلا دیا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، اب وہ ایک ہی پانی ہے سنگل، اور وہ کیا کر رہا ہے، مختلف انواع و اقسام کے کیا اگا رہا ہے، نباتات اگا رہا ہے، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے متاعا لکم ولانعامکم، تم بھی اس نباتات میں سے کھاتے ہو، تمہارے انعام، تمہارے جو جانور ہیں مویشی ہیں وہ بھی اس میں سے کیا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتیں ہیں، یہ اس کی مطلب صنائی ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کہ بندہ کیا کرے، غور و فکر کرے، ٹھیک ہے۔ چل اب انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ ھذا یہ، خلق اللہ اللہ کی تخلیقات ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیدا کردہ چیزیں ہیں، کون سی، یہ جو ابھی سب ہم پڑھ کے آ گئے، ھذا یہ، خلق اللہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، فارونی، پھر ارو دکھاؤ، نی مجھے، پھر واؤ تم سب، ارو دکھاؤ، نی مجھے، ماذا کیا کچھ، خلقا تخلیق کیا، پیدا کیا، الذین ان لوگوں نے، من دونہ جو اس کے سوا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اس کے سوا کون، کس نے پیدا کیا ہے کچھ، وہ مجھے دکھاؤ، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، پھر تم سب دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو شریک ہے انہوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ الظالمون ظالمین، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے نا، ولدول میں ہم پڑھتے ہیں نا، دول یعنی گمراہی، مبین کھلی واضح گمراہی میں، بلکہ الظالمون ظالمین فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کی جو تخلیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، تو اس کو تو کافر بھی دیکھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے آسمان صرف مسلمانوں کو دکھائی دیتا ہے، کافروں کو نہیں دکھائی دیتا، زمین ہے اس کے اندر نباتات اگ رہی ہے جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، پانی جو برس رہا ہے، یہ ساری تخلیقات کس کی ہیں، اللہ رب العزت کی ہے، تو کون سا ایسا جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے جس نے ان میں سے کچھ بھی پیدا کیا ہے، کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو تخلیق جو اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا ایسی کوئی تخلیق بتا سکتے ہو جو میرے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہو، بلکہ ظالمین کیسے ہیں، کھلی گمراہی میں، یعنی اتنا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دے تو وہ کیسا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ اب رکوع نمبر، نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر یہاں سے لقمان، حضرت لقمان کے بارے میں آ رہا ہے، آیت نمبر 12، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے حضرت لقمان کی۔ اب یہ حضرت لقمان ہے کون؟ یہ حبشی نسل کے انسان ہیں، حبشہ مطلب وہ جو افریقن کے والے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو یہ حبشی ہیں، اور یہ ان کا جو پیشہ ہے وہ کارپینٹر تھے، یعنی لکڑی وغیرہ کا یہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ سارے مطلب اس پہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو حکمت ان کو عطا کی گئی تھی اس کے بنا پر انہوں نے جو وصیت اپنے اولاد کو جو وصیت کر رہے تھے، جو وہ بل بنا رہے تھے، اس کے متعلق یہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں یہاں پر کوٹ کر دی قرآن کریم۔ اب دیکھیں لقمان، حضرت لقمان کو حکمت کیسے ملی کہ وہ جس دور میں تھے وہ کسی نبی کے دور میں بھی نہیں تھے۔ انسان کی اگر طبع جو فطرت ہے وہ اگر سلامت ہو، ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو فطرت پر پیدا کیا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل کے کسی کونے میں یا ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات رکھ دی ہے
کہ انسان جو ہے واحد لا شریک کا بندہ ہے. یہ اس کے دلوں میں ان بلٹ چیز ہے جو کہ وہاں سے، کیونکہ ہم وہاں پر وعدہ کر کے آ چکے ہیں نا عالم ارواح پر، تو وہ چیز جو وہاں پر تھی وہ کہیں نہ کہیں ذہنوں میں بسی ہے، دل میں بسی ہوئی ہے. بس وہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی چیز اس کو فیڈ کی گئی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے. اب جب انسان اپنی فطرت کے ساتھ، سلیم فطرت کے لیے، سلیم فطرت کے ساتھ یعنی صحیح فطرت پر جس پہ تھا اسی پر رہے، اور اس کا ذہن بھی صحیح ہو، سلامت ہو، عقل سلیم جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کو پایا تھا؟ کوئی نبی آئے تھے ان کے پاس، کوئی رسول آئے تھے ان کے پاس؟ نہیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ معائنہ کر رہے تھے تخلیقات کا، اللہ کی تخلیق کا، اور اسی پر غور و فکر کرتے کرتے کیا ہوا؟ اللہ کو انہوں نے پا لیا. تو یہ معاملہ ہر سلیم الفطرت انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو گمراہ کرنے والا ہے، ان دا سینس کہ اگر کوئی اس کو دوسرے مذہب میں نہ ڈال دے تو اس سے پہلے تک وہ اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، یہ خود سے تخلیق نہیں ہو گئی ہے. اب جیسے ایتھیسٹ لوگ ہیں، سارا کچھ سائنس 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 سائنس، ہر چیز سائنس سے ہے. اور سائنس کہاں سے ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں. سائنس کہاں سے آئی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ اس کا خبر نہیں ہے. تو یہ جو اگر انسان کی عقل اور اس کا جو جس فطرت پہ وہ پیدا ہوا تھا وہ دونوں چیزیں سلامت ہو، اور وہ دنیا میں غور و فکر کرے گا تو اس کو کیا مل جائے گا؟ وہ سراغ خالق مل جائے گا. نام بھلے ہی ابھی نہیں پتا چلا اللہ ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہوگا یہ پیدا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی سائنس نہیں ہو سکتی، کوئی منطق اور کوئی فلسفہ، کوئی فلسفی نہیں ہو سکتی، کہ کوئی بگ بینگ نہیں ہوتا کہ دھماکہ ہوا پوری دنیا خالق تخلیق ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اس کو پیدا کرنے والا برحق کوئی ہے، کیونکہ جیسی کائنات سجی ہوئی ہے یہ کسی بندے کا کام ہو ہی نہیں سکتا. ایک انسان جو کہ سوئی کو سیدھا نہیں کھڑا کر سکتا، وہ اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا کرے گا؟ اسی لیے تخلیق کی بات پہلے کر دی گئی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کی غور و فکر کرو. ایسے ہی حضرت لقمان نے کہیں غور و فکر کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کیا مل گیا؟ اللہ مل گیا، ان کو رب مل گیا. اب ہر اس شخص جس کو فطرت کا یہ پتا چل گیا کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہی میرے اوپر ساری نعمتیں ڈالتا ہے، دیتا ہے مجھے کھانا بھی وہی دے رہا ہے، مجھے پینا بھی وہی دے رہا ہے، مجھے سب کچھ وہی دے رہا ہے. تو ایک انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو صحیح فطرت رکھتا ہے، تو فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جو نعمتیں دے رہا ہے اس کا شکر کیا جائے. میرے ساتھ کوئی آ کر کچھ فیور کرتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو بولنا چاہیے نا. کچھ نہیں کرتے تو کم از کم تھینکس تو بولنا چاہیے. وہی معاملہ جو کہ اب کسی نے نہیں کیا، لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے پیدا ہوتے ہی، تو یہ کس نے کیا؟ اس خالق نے کیا. میرا سارے اعضائے بدنیاں سلامت ہے، مجھے دکھتا ہے، میں سن سکتی ہوں، میں بول سکتی ہوں، یہ سارا کس نے کیا؟ یہ کوئی بندے نے تو نہیں کیا، یہ اس خالق نے کیا جس نے مجھے پیدا کیا. چاہے مجھے نام نہیں پتا ہو، لیکن شکر گزاری تو بنتی ہے کہ نہیں اس کی. تو ہر سلیم الفطرت انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے اوپر نعمتیں دینے والے، اپنے اوپر فیور کرنے والے کا کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. اور یہ فطرت کی بات ہے، یہ انسان کی طبع میں ہے چیز. اگر وہ ناشکری کرے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اپنی فطرت پر قائم نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ عقل کا تقاضا اور دانائی کا تقاضا کیا ہے کہ بھلائی کرنے کے لیے پہلے تو یہ شکر گزاری ہو گئی. دوسرا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم ہے، جو نعمت دینے والا ہے، وہ نعمتیں دینے والے کو پہچان لے. ایک تو پہلے بات یہ ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی فیور کر رہا ہے تو میں اس کو شکر گزاری کروں. پھر دوسری بات یہ، ارے کر کون رہا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ میرے پاس آ کہاں سے رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ مجھے یہ سب دیا کس نے؟ اب میں اس کی کھوج میں نکل پڑوں، ہے نا. کسی نے مجھے کس نے یہ دیا؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ صدقات کرتے ہیں، جیسے کہ گلف میں ہوتا ہے، جب وہ لوگ ہیں نا غریبوں کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں، فجر کے وقت، جب جیسے ابھی یہ چل رہا ہے نا، رمضان کا مہینہ آئے گا، تو وہ لوگ جب عید کے دن جو گروسری اور سب کچھ دینے والے ہوتے ہیں نا، سب شکر وغیرہ، تو وہ ایسے بڑے بڑے نا کٹے بناتے ہیں اور بڑی بڑی گونیاں بناتے ہیں، اس کے اندر سارا سامان ڈال دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں نا کہ جیسے ان کو پتا ہوتا ہے، اب جیسے ہماری لوکیلٹی ہے دھاراوی، ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر غریب غربا رہتے ہیں. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر لوگ غریب رہتے ہیں، صبح اہل فجر جہاں سب سو رہے ہو ان کے دروازوں پر ایک ایک گونی رکھ کر چلے جاتے ہیں.
اب یہ جو کیوریاسٹی ہوتی ہے نا، ہر انسان جس کے پاس کچھ آیا فری میں آیا، کچھ پتہ ہی نہیں خبر، تو انسان کے دل میں کیا ہوتی ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ وہ کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا فیور کیا. ہر کسی کے ساتھ نہیں، لیکن جو صحیح انسان ہے نا، جس کو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، اس کی شکر گزاری کروں کہ وہ مجھے مل جائے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت، حضرت لقمان کو حکمت کیسے عطا کی؟ پہلے تو انہوں نے اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی، پھر اس کے بعد ان کو پہچاننے کی کوشش کی کہ نعمت آ کس طرف سے رہی، وہ جو دینے والا ہے اس کی طرف کیا کیا جائے، رجوع کیا جائے. تو وہ نعمتوں کی شکر گزاری اور اس رب کو پہچاننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کر دی، حکمت عطا کر دی. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا الْلُقْمَانَ حِکْمَتًا، کہ جب تم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کی معرفت کی تلاش میں نکل جاتے ہو، تو اللہ بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، اللہ بھی اپنے نعمتیں اپنے بندوں پر عطا کرتا ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو سب سے بڑی خیر عطا کر دی گئی. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خیر کس کو عطا کر دی؟ حضرت لقمان کو. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہینڈسم گائے تھے، یہ نہیں، کیسے کالے حبشی نسل کے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے رنگ و نسلوں کا فرق، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھنا کون چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کس کا رجحان ہے. تو اللہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، حکمتیں عطا کر دیتے ہیں. وہ ہر چیز کی ریزننگ سمجھ پاتا ہے، وہ ہر چیز کا وائی، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کو پھر اگر اللہ اس کو غربت دے گا تو وہ اس میں بھی خوشحال ہوگا، کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ رب نے میرے ساتھ کیوں کیا. اللہ اس کو امیری عطا کرے گا، وہ اس میں بھی خوشحال رہے گا، وہ اس میں بھی سمجھ جائے گا کہ اللہ نے مجھے امیری کیوں عطا کی، یہ حکمت ہے. یہ ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں انسان کے اوپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عطا کی کس کو، لقمان کو حکمت. آیت نمبر 12، وَلَقَدْ، اور لقد البتہ تحقیق، آتینا عطا کی نا ہم نے، لقمان کو، الحکمت حکمت، ان کے اشکر للہ، کہ شکر گزار ہو جا اللہ کے لیے، اللہ کی شکر گزاری کر. یہ حکمت کا نتیجہ نکلا کہ وہ اللہ کے شاکر بندوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ اللہ نے جو نعمت عطا کی اس سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں تھی، تو اللہ کا پھر وہ کیا بن گئے، شاکرین میں شامل ہو گئے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا، اب یہ سٹیٹمنٹ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَن يَشْكُرْ، اور من جو، یشکر یا وہ شکر کرے گا، فَإِنَّمَا، پھر انما بے شک، در حقیقت، یشکرو یا وہ شکر کرتا ہے، لنفسہ، اپنے ہی جان کے لیے، اپنی ہی نفس کے لیے، اپنے ہی آپ کے لیے. اور جو شکر کرتا ہے تو در حقیقت وہ تو شکر گزاری کرتا ہے اپنے ہی لیے. ومن کفرا، اور من جو کفرا، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ، تو بے شک، اللہ غنی، بے نیاز ہے، حمید، اپنے آپ میں تعریف کے قابل ہے، اپنے آپ میں محمود ہے. اور کہا، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت کے شکر کرو اللہ کے لیے، اور جو شکر کرے گا تو در حقیقت وہ شکر کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، اپنے آپ میں محمود ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت لقمان کو حکمت سکھا دی تو وہ اللہ کے شاکرین میں شامل ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ جو شکر گزاری کرے گا، لَأَزِيدَنَّهُ، ان کے لیے کیا کر دوں گا میں، نعمتوں کو بڑھا دوں گا، لَأَزِيدَنَّ، ضرور ضرور بڑھا دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو شکر کر رہا ہے وہ ہمیں تو کچھ نہیں دے رہا، وہ کیا کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کو بڑھا رہا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو دوبالا کر رہا ہے. تو جو شکر گزاری کرے گا اپنی ہی جان کے لیے کر رہا ہے، اور جو ناشکری کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے چاہیے بھی کب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی شکر گزاریوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ شاکر ہے، رب شاکر ہے، وہ قدردان ہے. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ ہر شکر کی قدردانی کرے گا. لیکن اگر تم ناشکری کر رہے ہو تو تم اللہ رب العزت کی شان میں نہ کوئی کمی کر رہے ہو، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو رہی ہے، نہ اس کی تعریف میں کوئی کمی ہو رہی ہے. ساری دنیا مل کے بھی اللہ رب العزت کی نافرمان اور ناشکری بن جائے نا تو اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں تعریف کے لائق ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی بچہ ٹاپر ہے، اسکول میں ٹاپ کر لیا اس نے، تو اب
لوگ جو بچے نا جن کا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے ان سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ آ کے نا بولیں گے اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے چیٹنگ کیا تھا، اس نے نا ٹیچر کے فیور میں لے لیا تھا اس لیے اس کو اچھے مارکس ملے. یہ ساری پیچھے والی بنانے والی باتیں. وہ اپنی محنت سے پاس ہو گیا، وہ آگے ٹاپ کر گیا. اب پیچھے بولنے والے چاہے کچھ بھی بولتے رہے وہ تو ٹاپر ہی رہے گا، تم کچھ بھی کرتے رہو. اسی طرح اللہ رب العزت یہ اگر ساری کائنات نافرمان ہو جائے، ناشکری کرنا شروع کر دے، تب بھی اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ جس عہدے پر، جس مقام پر، جس شان پر، جس ربوبیت کے مقام پر فائز ہے، اسے بندوں کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ بندوں کو اس کی ضرورت ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ حمید ہے، اس کو کسی کی شکر گزاری کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں حمد کے لائق ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. The very first نصیحت of حضرت لقمان. اور جب کہا لقمان نے، اور اس جب قولا کہا لقمان نے، لِابْنِهِ لیے ابنی بیٹے ہی اس کے، اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے سے. اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ اور ہوا وہ یعنی لقمان ہے نا. ہوا کی جو ضمیر ہے لقمان کی طرف آ رہی ہے. یعظہ یا وہ وعظہ نصیحت کر رہے تھے، وہ اس کو یعنی اس، اب یہ ہو کی ضمیر ابن کی طرف ہے، بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اور لقمان وہ تو نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، اور وہ تو نصیحت کر رہے تھے اس کو. یا بنیا، یا اے بنیا، بنی بیٹے، یا میرے، اے میرے بیٹے، لا تشرک، لا نہیں، تاتو شرکا شرک کر، باللہ اللہ کے ساتھ، انا بے شک الشرکا شرک، لظلم لا البتہ ظلم ہے، عظیم بہت بڑا، یہ بڑا ظلم ہے. اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے بیٹے سے، اور وہ نصیحت کر رہے تھے اس کو، اے میرے بیٹے نہیں تو شرک کرنا اللہ کے ساتھ، بے شک شرک البتہ سب سے بڑا کیا ہے، ظلم ہے. یعنی سب سے پہلی نصیحت کہ میری اتنی پراپرٹی یہاں پڑی ہے اور تو جا کے وہ اس کا وہ کر لینا، اور یہ تمہاری بیٹی کو جائے گا اور بیٹے کو جائے گا، نہیں. یہ دیکھیں اہل حکمت کو، جو دیکھو جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کیا ہے نا، وہ اپنی اولادوں میں وہی چیزیں منتقل کرتا ہے نا. اللہ نے اگر وہ ہم نے بچپن میں نہیں اسٹوری سنی تھی کہ ایک جو درزی تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، میں نا تم کو نصیحت کرنے والا ہوں، ایک بہت اہم نصیحت کروں گا. تو مطلب میں نصیحت نہیں، وصیت کرنے والا ہوں. تو ان بچوں نے کیا کیا، باپ کے کھانے میں زہر ملا دیا. کیوں ملا دیا؟ سلو پوائزن ملا دیا کہ اب وصیت تو جب ہوگی جب موت کا وقت قریب آ جائے گا. تو درزی تھا نا، اس نے کیا کہا مرتے وقت، بیٹا سوئی میں دھاگا چھوٹا پرانا ورنہ دھاگا الجھ جائے گا. یہ وصیت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی جان لے لی، ہے نا. تو لیکن بات کیا ہے اصل میں بولنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا وہ وہی منتقل کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی، وہ حکمت کا سب سے بلند والا جو پیرائے ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ ہو. ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہے نا. تو سب سے پہلی حکمت کی اور نصیحت کی بات، جو واعظ کی بات تھی، وہ کیا کہا حضرت لقمان نے، اے میرے بیٹے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. تو اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، کیونکہ وہ خالق مطلق ہے، سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو نہ اس کی ذات میں شرک ہو، نہ اس کی صفات میں شرک ہو، یعنی نہ کسی بندے کو لا کر اس کے برابر کھڑا کر دیا جائے، نعوذ باللہ، نہ اس کے مقام کو نیچے لا کر کسی بندے کے برابر کر دیا جائے. تو یہ شرک سے بچتے رہنا. اب یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا یہ معاملہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، اللہ نے بھی دیکھے کتنا بڑا احسان کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَوَصَّيْنَا اور وصیت کی نا ہم نے، الانسان انسان کو، بوالدیہ
بھی بارے میں، متعلق والدی، والدین ہے ایکچولی دونوں ماں باپ کی، اس کے والدین کے بارے میں، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کے والدین کے متعلق، حملت ہو، حملہ حمل اٹھایا، دیکھیں تا کے اوپر سکون ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے یعنی ماں نے، حملت اٹھایا ہو اس کو کس کو، اس بچے کو، اس اولاد کو، امہ اس کی ماں نے، وہنن علی وہن کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، وفصالہ اور فصالہ، فصال یعنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دودھ چھڑانا ہے نا، جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی اس کی جو فیڈنگ کی مدت بتائی گئی اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامینی 2 سالوں کے لیے، عام 1 سال، عینی 2 سال ہے نا، 2 سالوں میں ہے، انشکرو لی ان کے اشکر شکر کرو، لی میرے لیے، میرے شکر گزار ہو جاؤ، ولی والدی و اور لی لیے، والدی والدین کے لیے، کا تیرے، تو اپنے والدین اور میرا کیا رہے، مشکور رہے، شکر گزار رہے، الی المصیر، الا طرف، یا میری، المصیر لوٹنا ہے، میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، بوجھ اٹھایا، حمل اٹھایا اس کا، اس کی ماں نے، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، کہ شکر گزاری کرتا رہے میری اور اپنے والدین کی، میری ہی طرف تم کو سب، میری ہی طرف لوٹنا ہے، میری ہی طرف ٹھکانا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت لقمان اللہ کا حق اپنے اولاد کو یاد دلا رہے ہیں، تو اللہ بھی والدین کا حق بچوں کو یاد دلا رہے ہیں، کہ دیکھو تمہارا رب انسان کو، سارے انسانوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے، حسن سلوک کرے، اور ذرا یاد کرو اپنے اس مقام کو کہ جب تم اپنی والدہ کے حمل میں تھے، تمہاری ماں نے کیسے کمزوری پر کمزوریاں جھیلتے ہوئے، مطلب کتنی زیادہ ذوق کا وقت ہوتا ہے والدہ کے لیے، کہ اس کے مطلب بدن میں ایک نئی جان کا بن جانا، تو وہ کوئی ایکسٹرنل چیزوں سے تو نہیں بن رہا، اسی کے بدن کے حصوں سے بن رہا ہے، تو یہ ساری کیا ہے، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے تمہاری ماں نے تمہیں حمل میں رکھا، اور تمہیں پھر کیا کیا، اس کے بعد بھی احسان کیا، صرف حمل پہلے احسان نہیں ہے، اس کے بعد بھی تمہیں اپنے سینے کو دیکھیں تو کتنا اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا یہاں پر ایڈمونیشن ہے، کہ ذرا غور کرو تمہاری ماں کے اوپر، کہ تم نے والدہ نے پہلے حمل میں بھی رکھا، پھر تمہیں دودھ بھی 2 سال تک پلایا، اور تم میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی کیا کرو، شکر گزار، یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فوراً بعد اپنے والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا چل رہا تھا، کہ جو بچے کیا ہو رہے تھے، ہاں نہیں یہ مشرکان مکہ جب ایمان لے آئے تھے نوجوان، تو کیا ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے واسطہ دے رہے تھے کہ ہاں کہ تم ماں باپ کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہو، اور تم ہم نے تمہارے ساتھ کتنا احسان کیا، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ احسان کو مت بھولو، احسان تو واقعی تمہارے ساتھ کیا ہے، لیکن تم کیا کرتے رہو، اپنے والدین کی بھی شکر گزاری، مزید اس کے آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ، پہلے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نعمت دینے والے کا شکر کرنا چاہیے، ہے نا، سلیم الفطرت انسان کرتا ہے، تو میں نے تمہیں نعمتیں دی تو تم میرا بھی شکر کرو، تمہارے والدین نے تم پر رحم کیا تو تم ان کا بھی کیا کرو، شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ بالآخر تمہیں میری طرف آنا ہے، اور ہر وصیت کا تم سے سوال ہوگا، جب تم لوٹ کر آؤ گے، تمہارے والدین جیسی جتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیں دنیا میں جو نعمت ہے وہ والدین ہے، آخرت میں جو نعمت ہے وہ جنت ہے اور اللہ کا دیدار ہے، تو دنیا میں والدین کا دیدار حج کا ثواب ملتا ہے، فقط 2 چیزیں نا ایسی ہیں جن کو محض دیکھنے سے محبت کی نگاہ سے ثواب ملتا ہے، اگر آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے رہیں اور اس کو دیکھ کر مسکراتے رہیں اور محبت کا اظہار کرتے رہیں، آپ کے دل میں کچھ آپ نے بات نہ طواف کیا، نہ سجدہ کیا، نہ نماز پڑھی، بس محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو آپ کو اجر ملے گا۔ ایسے ہی آپ کے والدین بیٹھے ہیں، آپ بیٹھ کے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، آپ مطلب فیل کر رہے ہیں نا میرے والدین کتنی بڑی نعمت ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے. اور جی ہاں یہ بھی ایک صدقہ ہے نا. ایوری کلو معروف صدقہ, ہر نیکی کیا ہے, صدقہ ہے. ایوری گڈ ڈیڈ از اے چیریٹی, تو ہر نیک عمل جو ہے صدقہ ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اجر رکھ دیا آج کے دور میں نا. دیکھیں اس کا نا ایک ریزن ہے نا, ہم نے وہ مطلب اس میں یہ بھی سنا تھا, تھوڑا سا دیکھیں والدین کو بھی تھوڑی اسپیس دینی چاہیے. ہاں ناٹ ایوری ٹائم, بہت مرتبہ بچوں کی غلطی ہوتی ہے, لیکن سم ٹائمز ہاں وہ وہی مفسرین ایسا کہتے ہیں کہ اولاد کو ہے نا اس طریقے سے پھنسا نہ دو کہ وہ سمجھ, کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی کیا کر دیتے ہیں, ایک باپ ایک الگ فورس کر رہا ہے, ماں ایک الگ فورس کر رہی ہے, اور بچہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں کروں تو کیا کروں. یعنی اس طریقے سے وہ بچوں کو کیا کر رہے ہیں, اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے پر اکسا رہے ہیں نا, کہ اس طریقے سے ان کے اوپر وہ جمایا ہوا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو ایسا ہوتا ہے کہ 80% ٹائم نا بچے غلط ہوتے ہیں, کیونکہ والدین بہت ایکسپیرینس پر جا چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ماحول اور حالات کیا ہیں. لیکن 20% ٹائم والدین بھی غلط ہوتے ہیں. ہر بار ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہر بار بچے ہی غلط ہوتے ہیں. اب جیسے یہی معاملہ دیکھ لیں مشرکان مکہ میں, غلط والدین ہے نا, شرک پر جمے ہوئے ہیں اور فورس بھی کر رہے اپنے بچوں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی سلوشن یہاں پر دیا ہے. ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں, لیکن اللہ نے یہاں پر پھر بھی کہہ دیا کہ شکر گزاری تو بھائی تم پر لازمی ہے, کیونکہ تمہارے والدین نے تم کو پیدا کیا ہے, وہی تمہارا سب سے بڑا تم پر احسان کیا کہ تمہاری والدہ تمہیں 9 months تک جھیلتی ہے, تمہیں کمزوری پر کمزوری کے ساتھ, اور پھر 2 سال تک تمہیں فیڈ بھی کرتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کس قدر تمہارے لیے محنتیں کی تمہارے والدین نے, تو تم کیا کرتے رہو, اس کی شکر گزاری کرتے رہو. اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا, تو اس کے کلیریفیکیشن یہاں پر نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے. پہلے ہم لوگ اس کو ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ. نجمہ آنٹی آپ کیجیے پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 15. وَإِن جَاهَدَكَ, اور ان اگر, جاہدہ مجبور کرے گا تجھ کو, علی اس پر کے, مطلب وہ دونوں مجبور کرے, کون, والدین, جاہدہ کا وہ دونوں مجبور کرے تجھ کو, علی اس پر کے, ان تشرکا تو شرکا شرک کرے, بھی بات ساتھ یا میرے ساتھ, کہ تو شرک کرے میرے ساتھ, ماں لیسا, ماں جو, لیسا نہیں, لکا لا لیے, کا تیرے لیے, جس کا نہیں ہے تیرے لیے, لکا بھی اس کا, علم کہ تو شرک کر میرے ساتھ جو نہیں ہے تیرے پاس اس کا علم, فلا تطعهما, پھر لا نہیں, اطاعت کر, ہما ان دونوں کی, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور صاحب ساتھی بنا رہے, یعنی کہ خیر خواہی کرتا رہے, ہما ان دونوں کی, فی الدنیا دنیا میں, معروفا بھلائی کے ساتھ, یعنی تو ان کے ساتھ دنیا میں نیکی کا معاملہ کر, اچھائی کا معاملہ کر. صاحبہما, اور صاحب ساتھ رہے, ہما ان دونوں کے, پھر دنیا میں, معروفاً بھلائی کے ساتھ. واتبع سبیلا, اور اتباع کر, سبیلا راستے کی, من انابا الیہ, من جو انابا مڑتا ہے, لوٹتا ہے, رجوع کرے, من جو واتبع اور پیروی کر, اتباع کر, سبیلا راستے کی, من جو انابا رجوع کرتا ہے, لوٹتا ہے, الیہ میری طرف, یعنی ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرتا رہے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں, اور اتباع کر, پیروی کر, راستے کی ان لوگوں کے جو رجوع کرتے ہیں میری طرف, ثم پھر, الیہ میری ہی طرف, الا طرف, یا میری طرف, مرجع رجا رجوع کرنا ہے, لوٹنا ہے, تم سب کو, فَأُنَبِّئُكُمْ, پھر الف میں نبی خبر دے دوں گا, تم کو, بما اس کی جو, تم تھے تم سب, تعملون تم سب عمل کرتے تھے.
وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کیا کریں، فورس کریں، مجبور کرے تجھ کو کہ تو شرک کر میرے ساتھ جس کا نہیں تیرے لیے اس کا علم، تو نہیں تو اطاعت کر ان دونوں کی اور ساتھ رہے ان دونوں کے دنیا میں بھلے طریقے سے، اور پیروی کر راستے کی ان لوگوں کے جو رجوع کرتے ہیں میری طرف، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور میں خبر دے دوں گا تم کو اس کی جو تم سب عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے آسانی فرما دی یہاں پر جو اللہ اور اپنے والدین کے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی مرتبہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اب یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ شرک کے لیے وہ فورس کر رہے ہیں، اب ہم ان کو منع کر دیں گے تو والدین کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حسن سلوک کرنے کو کہا ہے، اطاعت نہیں۔ ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت ہو، پورے قرآن میں کہیں پر بھی والدین کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا، کیا آیا؟ حسن سلوک کا حکم آیا نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطاعت کس کی کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، البتہ والدین کی اطاعت اللہ کے حکم کے ماتحت ہوگی۔ وہ حکم جو والدین دے رہے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہوں گے تو تم اس کو فالو کرو گے، اگر وہ پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم کنفیوز ہو جاتے ہو کہ تمہارے والدین تم کو شرک پر اکسا رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب تم اس طرح کے کنفیوژن میں کبھی آ جاؤ تو تم نے اپنے والدین کی اس بات کی بات نہیں مانی جس میں شرک، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو کیا دیا؟ ذہن دیا، عقل دی، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اندھا دھند اپنے والدین کے دین پر چلتے چلے جاؤ۔ اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے نا کہ تم کو ہر وہ بات نہیں ماننی ہے جو تمہارے والدین کہیں، تم کو ہر وہ بات ماننی ہے جو تمہارا رب کہے، ہے نا۔ اب وہ باتیں جو کہ تمہارے والدین کہہ رہے ہیں اور رب جو کہہ رہا ہے باتیں ٹکرا رہی ہیں، تو اب تم کہو گے کہ مطلب والدین کی تو کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رتبے اور وہ بیان کیا، تو میں تو نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں نافرمانی کر جاؤ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہیں شرک کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ تو جہاں شرک کے لیے والدین کہیں اور وہ باتیں جہاں پر شریعت سے ٹکرا جائے تو وہ باتیں نہیں ماننی۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ والدین سے لڑ جھگڑنا شروع کر دیں، ان سے مطلب ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں، ان کو مارنا نعوذ باللہ کر دیں، بلکہ کیا کریں؟ اطاعت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہتے رہیں گے۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا نا یا ابتی، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے اپنے والد کو، اور پھر جب نہیں کچھ بن پڑی تو کیا کرے؟ چلے گئے، ہے نا، وہاں سے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اپنے لیے بھی خیر دعا تو اپنے لیے بھی کرنا ہے، والدین کے لیے بھی کرنا ہے۔ اگر کہیں شرک میں مبتلا ہے یا ہمیں شرک کی طرف والدین کہتے ہیں تو ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ نے آسانی فرما دی کہ تم بالکل وہ دین نہیں فالو کرو گے جو تمہارے والدین کریں، بلکہ وہ دین فالو کرو گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک لے کر آئے ہیں، اور تم ان کی اطاعت اس بات میں نہ کرو، بلکہ تم ان کے ساتھ کیسے رہو؟ بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی کو گزارتے رہو۔ اور تم اتباع کن کی کرو گے؟ وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے رہو۔ اور سب سے بہترین راستہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تم ما الیہ مرجعکم، پھر تم سب کہاں آؤ گے؟ میری طرف لوٹ آؤ گے، تو میں تم کو بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخوبی واقف ہے نا کہ والدین فورس کر رہے تھے، تو اسی لیے کیا کی؟ اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کی، لیکن حسن سلوک پھر بھی لازم ہے نا۔ چلے آگے بڑھیں گے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16، یا بنیا انہا ان تکون مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا، اب دیکھیں نیکسٹ اگلی نصیحت کیا کی جا رہی ہے آیت نمبر 16 میں، یا بنیا، یا اے بنی بیٹے، یا میرے اے میرے بیٹے، انہا انہا بے شک ہاں وہ، ان تکو ان اگر، تا وہ کو ہو، مثقال حبتن مثقال وزن برابر، حبتن ایک دانے کے، من خردلن من سے،
خردلن رائی کے دانے کی برابر. اے میرے بیٹے بے شک وہ اگر ہو رائی کے دانے برابر. خردلن رائی من کے حبتن دانے مسقالہ برابر. فتکن فی صخرتن پھر تا وہ. دیکھیں یہاں پر تا کا ہر جگہ ہم ترجمہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فیمیل ورڈ آ رہا ہے. یہ حبتن فیمیل ہے, صخرتن فیمیل ہے, کیونکہ سب گول تا پر اینڈ ہو رہے ہیں. تو جہاں بھی یہ فیمیل ورڈ آ جاتا ہے نا تو تا کا ترجمہ تم نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا بنیا اے میرے بیٹے بے شک وہ اگر ہو ہے نا. دیکھیں تا وہ تکو ہو, یہ تکونا کا شارٹ فارم ہے ہونا ہی ہے یہ ایکچولی میں, ان کی وجہ سے تکو بن گیا ہے. مسقال حبتن رائی کے دانے کی برابر. حبتن دانا, مسقالہ برابر, من کے خردلن رائی. فتکن فی صخرتن پھر تا وہ کن ہو. یہ کو اور یہ کن اور کونا سب ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر تا وہ کن ہو فی صخرتن, فی میں, صخرتن چٹان میں یعنی چٹان کے نیچے. او فی السماواتی او یا فی السماواتی آسمانوں میں. او فی الارضی او یا فی میں, الارضی زمین میں. یاتی بھی یا وہ آتی بھی, لے آئے گا ہاں اس کو اللہ لے آئے گا اس کو اللہ. انا بے شک اللہ کیا ہے؟ لطیف بہت باریک بین ہے, خبیرون بڑا باخبر ہے. اے میرے بیٹے بے شک وہ یعنی کوئی برائی اگر ہو رائی کے دانے کی برابر, پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں, لے آئے گا اس کو, اس برائی کو اللہ. بے شک اللہ بہت باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوٹ کی ان کی نصیحت کس کی؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ تو کیا کرتے رہنا اپنے والدین کے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی خبر کیا دے دے گا؟ اینڈ میں دے دے گا کہ کس نے کیا کیا. اگر کوئی انسان کوئی برائی کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اور وہ نیکی رائی کے دانے برابر ہے یا برائی جو ہے رائی کے دانے برابر ہے, تو سوچے کتنی مائنیوٹ سی چیز ہے, کتنی مائنسکیول لیول پر ہے وہ اتنی سی نیکی یا اتنا سا گناہ. اگر تم کہیں چھپا کر رہے ہو چٹانوں کے اندر یا کہیں آسمان, اب ہم آسمانوں تک پہنچ گئے, کوئی گناہ تو آسمانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لوگ ایروپلین میں بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہیں, ہو رہا ہے نا گناہ, تو آسمانوں میں بھی گناہ ہو رہے گئے. تو نیکی اور گناہ جو آسمانوں میں ہو رہا ہے یا کسی چٹان کے اندر ہو رہا ہے یا کسی زمین کی تہ کے نیچے ہو رہا ہے, اللہ رب العزت ہر اس نیکی اور گناہ کو کیا کرے گا؟ یعنی پیش کر دے گا تمہارے سامنے. ان اللہ, کیوں لے آئے گا؟ لطیف, وہ بہت باریک بھی ہیں. اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت, اگر وہ چھوٹی چیز ہے تو وہ دکھائی نہیں پڑتی, نعوذ باللہ, وہ بہت باریک بھی ہیں, ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے. خبیرون, اور ہر چیز کا وہ خبر رکھنے والا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر تم 7 تالوں میں بھی بند ہو, 7 قیدوں میں بھی بند ہو, تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ تمہیں دیکھنا ہے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کیا کہا کہ تو اپنے معبود پر پردہ ڈال کر بچ گئی, لیکن میرا رب تو مجھے 7 تالوں میں بھی دیکھتا ہے, وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جو رائی برابر بھی برائی ہوگی وہ اس کو کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا. یعنی ہر چیز کا کیا ہونا ہے؟ حساب ہونا ہے. اے میرے بیٹے بے شک وہ نیکی ہو یا برائی اگر ہوگی دانے برابر, کس کے؟ رائی کے دانے برابر, تو پھر وہ ہوگی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں, لے آئے گا اس کو اللہ. بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یا بنیا, the next نصیحہ, یا اے بنی بیٹے, یا میرے, اے میرے بیٹے, اقیم قائم کر, الصلاۃ نماز, وامر اور امرا حکم دے, بالمعروف نیکی کا, بھی کا المعروف نیکی, اور حکم دیتا رہے نیکی کا.
یعنی نیکیوں کی نصیحت کرتا رہے، ونہا اور انہا روکتا رہے، منع کرتا رہے، نہیں کرتا رہے، کس سے؟ عن المنکری برائیوں سے، ان سے، المنکر برائی سے، اور حکم دے نیکی کا اور روک برائی سے، وصبر اور اصبر صبر کر، علی اس پر ما جو اصابک جو بھی تجھ پر افتاد پڑے، جو بھی پہنچے تجھے تکلیف، اس پر کیا کرتا رہے؟ صبر کرتا رہے۔ انا بے شک ذالکا یہ، من عزم الامور، من سے عزم یعنی ہمت، امور یعنی کام، ہمت کی باتوں میں، تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہے کہ بندہ کیا کر جائے؟ صبر کر جائے۔ اے میرے بیٹے قائم کر نماز، اور دے اور حکم دے نیکی کا اور روک برائی سے، اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے، جو بھی تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کرتا رہے، بے شک یہ تو بڑے ہمت عزم یعنی ہمت، امور یعنی کام، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو پورا یہاں پر پہلے اس کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو جو بھی نیکی کرو گے اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور جو گناہ کرو گے اس کے بعد بچ نہیں پاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ سے، کیونکہ وہ لطیف الخبیر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں خلوت میں رہ کر اپنے موبائل میں کچھ بھی گناہ کرتے رہوں اور لوگ نہیں دیکھ رہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، جہاں پر لوگ نہیں دیکھتے وہاں اللہ ہی وٹنس ہوتا ہے، اللہ ہی جج ہوتا ہے، تو سوچے کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو وہ گناہ جو خلوت میں کیے جاتے ہیں اس میں تو اور بھی زیادہ پکڑ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس چیز کا آئے وٹنس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اب وہ فرما رہے اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے رائی کے برابر نیکی اور برائی چاہے کہیں پر بھی چھپ کر کی گئی ہو، اللہ رب العزت اس کا تم کو اجر دے گا، یا اگر تم گناہ کر رہے ہو اس کا وبال دے گا، کیونکہ وہ بہت باریک بھی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو قائم رکھنا، اور دوسرا کام کیا کہا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف اپنی فکر کرو، دوسروں کی بھی فکر میں لگے رہنا، اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو ان کو روکنا، اور اگر کسی کو نیکی کرتے یعنی اس کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، کیونکہ یہ اتنے بڑے اور اتنے اہم ترین کام ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد اس امت پر رکھ دی گئی ہے۔ اس امت کے ہر شخص کے شانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری، جس کو اللہ نے نبی کے اوپر نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت بھاری بوجھ ہے جو آج ہم تم پر ڈال رہے ہیں، اور یہ وہ بھاری بوجھ تمام امت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ تو اللہ وہ حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا لوگوں کی خیر خواہی میں لگے رہنا، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور جب تم لوگوں کو برائی سے روکو گے تو لوگ تمہیں کوئی تعریفیں کریں گے، تمہاری دعوتیں کریں گے، تمہارے لیے مٹھائیاں اور میوے لائیں گے؟ نہیں، جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو بہت باتیں سننے پڑیں گی، تم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا کر جانا؟ صبر کر جانا، برداشت کر جانا، پی جانا، کیونکہ یہ صبر بڑی ہمت کا کام ہے، یہ کوئی ایسے ویسے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمت و عزم الامور، ہمتوں کے کاموں میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ صبر کرنے کا کام ہے، کہ انسان دیکھتا رہے کہ مجھے سب کچھ کہا جا رہا ہے اور وہ برداشت کرتا رہے، پیتا رہے، یہ بڑے ہمت کا کام ہے۔ کوئی پہاڑ توڑ لینا، بڑے بڑے محلات بنا لینا، کیا ہم اڑ کے یہاں سے وہاں چلے گئے، پلین میں چلے گئے، ہم نے بہت بینک بیلنس بنا لیا، یہ ہمت کے کام اللہ نے نہیں کہا، کیا کہا؟ صبر کر لینا ہمت کا کام ہے۔ اور وہ فرمایا گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا ریسلر کون ہے، سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو گرا دے، ہے نا، پہلوان وہ ہے جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب اس کو کوئی انسٹیگیٹ کرتا ہے، جب اس کو کوئی پرووک کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کاظمین الغیظ میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا کام، یہ بڑا ریسلنگ والا کام ہے، یہ بڑے پہلوانوں والا کام ہے۔ من عزم الامور، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہمت کا کام یہ ہے صبر کرنا۔ ہم لوگوں کو یہی چیز نہیں ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لفٹ کا معاملہ ہی دیکھ لے، ہمارے پاس اتنا بھی صبر نہیں ہوتا کہ وہ ایک مرتبہ 11 سے 12
چلی گئی تو ہم 12 پہ چلی گئی، 11 پہ رکنا چاہیے تھا. اتنا بھی ہمارے اندر سوچے کتنا ہم پیشنس کتنا کم ہے ہمارے اندر. سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو ہمیں تو کوئی جنگوں میں کوئی صبر نہیں کرنا پڑ رہا کہ آ کے کوئی ہمارے اوپر تلواریں یا برچھے چلا رہا ہے. نہیں، ہم نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر بھی صبر نہیں کر. ہمارے سامنے سے اگر کوئی گاڑی چلی جاتی ہے ہم فوراً سے اس کو بول پڑتے ہیں، ارے تم کو صبر نہیں ہے کیا؟ دیکھ رہے عورت جا رہی ہے، آدمی جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، تو دنیا کی سنا دیتے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اتنا بھی ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ہاں ہاں، دیکھیں ایسا بول دیتے ہیں نا لوگ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے کسی کی بتائی ہوئی نیکی یا بدی کو روکنے کی جو تلقین ہے اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا موڈیفائی ہی نہیں کیا. کیونکہ ہم سمجھتے کیا ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم بالکل صحیح راستے پر چلتے ہیں، ہمیں کوئی نصیحت. ہاں ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے نا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ورنہ ہم کیا کرتے سلام پھیرتے پہلے تو دماغ میں سارے پوائنٹس کلیکٹ ہوتے ہیں، یہ بولنا ہے آفٹر سلام. کیونکہ میرے کو یہ اس پر روکا گیا، میں تو اتنا نیکی کا کام کر رہی تھی اور مجھے لوگ کہہ رہے اتنی دیر ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے. تو پہلے ہی سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد میں 10 پوائنٹ آ جاتے کہ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مجھے یہ باتیں بولنی ہے. پہلے مجھے بولنا ہے میں عبادت کر رہی ہوں، پھر مجھے یہ بولنا ہے تم کوئی صبر نہیں ہے کیا، پھر مجھے یہ بولنا ہے کہ تم دوسرا کام نہیں سنبھال سکتے. مجھے بہت کچھ بولنا ہے اور وہ سارا کچھ مجھے نماز میں یاد آ جاتا ہے. اور ہم سلام پھیرتے کیا کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے اندر اتنا بھی پیشنس نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کو 2 لمحے کے لیے بھی سن سکے. نہیں ہے نا، نہیں ہے، اتنا ظرف ہمارے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ کرتا ہوا دیکھا ہے اپنے آپ کو. کیونکہ وہ سارا کچھ وہ بھی ایسے ہی بے صبر ہے تو ہم بھی ایسے ہی بے صبر ہیں. لیکن ہم صرف ان کو بلیم نہیں کر سکتے. یہ چیز جو ہے انڈیویجول لیول پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر صبر کا مادہ ڈیولپ کریں جتنا. کیونکہ دیکھیں ہم نے ابھی بڑے بڑے میدانوں میں صبر نہیں کرنا ہے، ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کرنے لگے، صبر کرنے لگے. اب جیسے کہ ابھی کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں پر کوئی بڑے کام نہیں کرنے ہوتے. اللہ نے پھر بھی کہا کہ جو حج مبرور کرے گا اس کو کیا ملے گا، ایسا وہ ہو جائے گا جیسے ابھی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حج مبرور وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے، بہت چیریٹیز کرنی ہوتی ہے، بہت مطلب جا کر وہ کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ. کیا کرنا ہوتا ہے، اسکول کھلوا رہے ہوتے ہیں آپ، ہاسپٹل کھلوا رہے ہوتے ہیں. نہیں، کیا کرنا ہوتا ہے، کوئی لائن میں کھڑا ہے اس کو اپنا موقع دے دو. ایسکلیٹر پہ آپ جا رہے ہیں کسی اور کو جگہ دے دیا. لفٹ میں 10 لوگ جا رہے ہیں آپ تھوڑا رک کر کھڑے ہو گئے. کسی کو وضو نہیں آ رہا ہے آپ نے اس کو وضو سکھا دیا. تو یہ چھوٹے 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 کام ہے، یہ حج مبرور کا ہے. وہاں پر صبر سب سے بڑا امتحان وہاں پر صبر کا ہے. وہاں پر سب سے بڑا امتحان صبر کا ہے نا، کیونکہ پتا ہے میرا وضو کا نمبر 100 کے بعد آئے گا. اب میں کتنی صبر کر سکتی ہوں، کتنا صبر کر سکتی ہوں وہاں پر سارا. ہاں کتنے کو دے گی، یہ بات ہوئی بے صبری کی، ہے نا. تو ہم سوچتے کہ ہم کتنوں کو بٹھائیں گے، ارے کتنوں کو اور وہاں پر یہی ساری چھوٹی چھوٹی باتیں نیکیاں ہیں. وہاں پر دیکھیں ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کے جاؤں گی، چاہے مجھے ایک پیر پر نماز پڑھنی پڑے اور میں پڑھ کے جاؤں گی. اور میں چاہے اس میں آج میرا کیا ہو جائے، کوئی میرے گلے پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، لیکن مجھے پڑھنی ہے. پڑھ لیتے ہیں نہ مجھے صبر ہے اور نہ میرے پیچھے والے کو صبر ہے. تو اسی لیے کیا ہوا، وہ پورا سسٹم خراب ہو گیا. اور انڈیا والوں کو تو قطعی صبر نہیں ہے. تو انڈیا پاکستان دونوں سیم کیٹیگری، انڈو پاک دونوں. ہاں تو وہ دب جاتے ہیں، جو پاکستان والے آتے ہیں اور پھر وہ حبشی لوگ جو وہاں آتے ہیں تو پھر یہاں تو اپنی چلتی نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں بھائی اسی کے پیر پہ دبا کے پڑھو لیکن پڑھ کے جانا، کیونکہ آج تو مجھے یہ جنت کا ٹکڑا لے کر ہی جانا ہے. تو یا چاہے میں یہاں پر جنت رسید ہو جاؤں لیکن مجھے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا، ہاں بالکل جیسے انہوں نے کہا نا کہ جنت پہنچنا ہی ہے ہمیں. تو یہ سارے کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ بڑی بڑی چیزوں پر، بڑے بڑے افتاد پر صبر کرنا ہے گا. اگر ہم چھوٹی چیزوں کو نہیں اگر وہ کر سکتے، ہم تو چھوٹے سے بچے کی کوئی بات ہوتی ہے نا اس پر بھی غصہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ کچھ کہہ دے تو ہم اتنی جلدی طیش آ جاتے یہ
آج کا ہمارا جمعہ 8 دن نہیں اس کو پیدا ہو کے ہوا ہم سے زبان چلاتا ہے. ہم اس کو سکھاتے کچھ نہیں ہے لیکن لڑنے کے لیے اس سے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مائیں آ جاتی ہے بچوں کی لڑائی میں اور پھر خود بھی لڑتی ہے ساتھ میں. یعنی کہ ہم اگر ہمارے بچے لڑاکو ہیں تو ہم پہلوان ہیں, ہم بھی لڑکے دکھائیں گے. یہ معاملہ ہے. تو کیوں آج کے زمانے میں نہ سب کے پاس صبر کی بہت قلت ہے, برداشت کی بہت قلت ہے, اور اللہ فرما رہا ہے یہ بڑے عزم کی بات ہے, یہ بڑے ہمتوں کے کام ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور لا نہیں تا تم سعر تم موڑ دو گے خدکا للناسی خدکا اپنا کال کا ایک منٹ ہاں اس میں خدا کا یعنی اس میں تیوری وغیرہ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے اس کا ورڈ کا, اس میں ہمارے خیال سے یہ خدا کا لناسی یعنی لوگوں سے منہ ٹیڑھا میڑھا نہ کرنا, ایسا کچھ ہے نا اس کا ترجمہ. ہاں بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیرن کثیرا. ہاں ہاں جی. اور لا نہیں تاتو سعر پھیر خدا کا تیرا منہ تیرا یہ جو چیک ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے خدا. تمہارے یہ جو یہ رخ ہے نا یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے, گال نا, گال. ہاں نہیں تو پھیر تیرا گال لناسی لوگوں سے, ولا تمشی اور لا نہیں تاتو مشی چل اور نہیں تو چل فل اردی زمین میں مرحن اترا کر, یعنی زمین میں اترا کر نہ چل, پکڑ کر نہ چل. انا بے شک لا اللہ اللہ لا یحب لا نہیں یا وہ حبو محبت کرتا پسند فرماتا کل ہر ایک مختالن خود پسند, یہ جو شیخی کھورا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جو سیلفش ٹائپ کا ہوتا ہے, فخورا جو فخر کرنے والا, غرور اور گھمنڈ کرنے والا. اور نہیں تو پھر تیرے گال کو لوگوں سے اور نہیں تو چل زمین میں اکڑ کر, بے شک اللہ نہیں وہ پسند فرماتا ہر وہ شخص جو کیا ہے مختالن جو خود پسند ہے, فخورن جو غرور اور گھمنڈ کرنے والا ہے. تو دیکھیں یہاں پر اور ایک نصیحت آئی کہ جب کوئی تم سے بات کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہی یوزڈ ٹو سٹ لائک دس, اور اگر سامنے سے کوئی شخص ہے وہ بات کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی یہاں سے بھی کوئی بول رہا ہے یہاں سے بھی کوئی بول رہا ہے, ہاں بولو نا میں سن رہی ہوں. ارے میں مطلب دیکھنا میرا ضروری ہے, تم بولتے رہو میرے کان تو کھلے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو لائک دس, یہاں سے کوئی بول رہا ہے تو یہاں مڑ جائے, یہاں سے کوئی بول رہا ہے تو یہاں. کتنا ہیکٹک ہے نا یہ کام, کتنا مشکل ہے نا یہ کام, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایسا نہیں فیل کروانا ہے ہم لوگوں کو کہ میں تم کو اگنور کر رہا ہوں, میں تم کو کیا کر رہا ہوں, نیگلیکٹ کر رہا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت لقمان جو ہے نصیحت فرما رہے کہ اپنے گالوں کو لوگوں سے پھیر کر بات مت کر, جب تو بات کر تو ان کے, ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں گردن پھرا سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ الحمدللہ we have this quality کہ ہم لوگ اس کو موو کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر. تو نہیں تم پھیرو تمہارے گال کو لوگوں سے, اور نہیں تم اترا کر چلو, اکڑ کر چلو, کیسے, زمین میں. اور یہ ساری ڈیٹیلنگ ہم چلنے کی آگے اور بھی پڑھیں گے, پیر پٹک کر چلنا, اور ایک رعب دکھاتے ہیں نا جو لوگ, ایک چال میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی تکبرانہ چال ہے, لوگوں کی چال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عاجز ہے, یہ تکبر ہے. تو اکڑ کر زمین میں نہ چل, بے شک اللہ کو نہیں پسند ہے جو اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو خود پسند ہے اور تکبر کرنے والا ہے. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہے. ہو گئی نا, ایک ہی آیت ہے جو کہ حضرت لقمان کی ہے جو نصیحت ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیز, ہاں یہ کر کے پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی کر لیتے ہیں. آیت نمبر 19, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. وَقْصِدْ اور اقصد, قصدہ درمیانہ, میانہ روی اختیار کر, درمیانی چال اختیار کر, فی مشی کا تیرے چلنے میں, تو میانہ روی اختیار کر اپنے چلنے میں. وَقْدُدْ اور اقدد پست رکھ, کم رکھ, ہلکی رکھ, من صوتی کا تیری آواز کو,
اپنی آواز کو نیچا رکھ، پست رکھ. انا بے شک، انکرا سب سے بدترین، انکرا سب سے زیادہ ناپسندیدہ، الاسواتی آوازوں میں، لصوت الحمیر لا البتہ صوت آواز، الحمیر گدھے کی آواز ہے. اور درمیانہ چال اختیار کر، فی مشی کا تیری چلنے میں، تیری چال میں، وخدود اور کم رکھ، من صوتی کا تیری آواز کو، انا بے شک انکرا سب سے ناپسندیدہ، الاسواتی آواز، لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے. اب یہاں پر آخری جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ جب تو چلے نہ زیادہ تیز ایسے جیسے پورا ابھی یہاں سے وہاں پہنچ کے قلعے فتح کر لیں گے، ایسے بھی نہیں چلنا. نہ اتنا سلو چل کے پیچھے والے بےچارے رک جائیں کہ بھائی گارڈن میں چل رہے آپ بول دیتے ہیں نا لوگ. تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جب تم چال چلو تو درمیانہ چال، نہ ایک دم تیز کہ جس سے بینگ ہو رہی ہے زمین، اور نہ ہی اتنی سلو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. درمیانہ چال. اور اس میں یہ سارے جو ہمارے ایٹیکیٹس آتے ہیں کہ جب چلو تو نگاہیں نیچی رکھ کر چلو، لیکن سیدھا چلو، بالکل جھک کر اور بالکل وہ کر کے نہیں، لیکن عاجزی کے ساتھ چلو. تو چلتے وقت درمیانہ چال ہونی چاہیے. آواز پست، آواز کو زیادہ بلند نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آواز کس کی لگتی ہے؟ گدھے کی آواز. اور گدھے کی آواز پر کہا جاتا ہے نا کہ جب گدھا چلائے تو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ چلاتا ہے، تو شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ آواز جو گدھے کی آواز ہے وہ سب، جب وہ ہنکارتا ہے نا تو کتنی ایکچولی میں کتنی کراہت والی آواز ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو چلاتا ہے زیادہ، اپنی آواز کو بہت بلند کرتا ہے، تو وہ کیسی ہے؟ جیسے کہ گدھے کی آواز. تو اپنی آوازوں کو کیا کرو؟ پست رکھو. ایسا ہوتا ہے نا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ اپنی آواز کو اتنا بلند کر لیتے ہیں پورے محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، بھائی ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے. یعنی کوئی بھی معاملہ ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام احکامات پر جو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیے ہیں، اللہ ان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے ہم لوگ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. شائنا آپ کیجئے پہلی دو آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلو لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.